السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، فلسطین و بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی جاتے رہتے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنتوں کے ذریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا ہے تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا ہے، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا ہے تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت کے شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کانپتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حکومت کے وقت ایران و اور بھی بڑے بڑے ملک اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ جب روم و ایمان جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملک کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدید بھی اپنا رخ کریں گے۔ اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اسی لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی کانپتے رہتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، جتنے میں آج 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تو پہلے سے ہی فلسطین عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں جو کہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفتیں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہی ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ
ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مبتلا کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں سے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، تو وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے، اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں سے 17 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں، اسی لیے اس پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، کپڑے پر 17 پابند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کرتے اور خود اس کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے، تو اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے باہر کھڑے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے کہ جس کے نام سے ایران و روم کی حکومت بھی کانپتی ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، آج تو وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود اس کی لگام پکڑ کے پیدل چلتا آ رہا تھا۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا اور خود اپنے پھٹے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اپنے چمڑے کے پرانے موزے اپنے کاندھوں پر ڈال دیے، اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر سے آ کر کہنے لگے، کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھے پر ڈال رکھے ہیں اور آپ نے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں، آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ پر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کے رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس
مقدس میں پہنچے، عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور ممبر پر چڑھ کر ایسا اثر انداز خطبہ دیا کہ جسے سن کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹا دیتے، لیکن آج آپ کا اپنے غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جاتا تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے، اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی کبھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول کے زمانے والی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بلال حبشی مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر کے صحابہ اکرام نے رونے کی آواز ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ کر منہ کو آ جائے گا۔ حضرت عمر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے طعنہ دیتا تھا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تجھے تو کچھ بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتے۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکمت کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔